الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا 15 منٹ کی میری تقریر ہوگی آپ کے سامنے. آقائے نامدار مدنی تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے غمخوار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر. کمیٹی والے حضرات خاموشی کے ساتھ سماعت کریں ہر خطیب کا خطاب، ہر شاعر کا کلام. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جب شرف ہو، چاہے ان کی ظاہری زندگی ہو یا بعد وصال ان کے مزار پر حاضری کی سعادتیں نصیب ہو، کس انداز سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کسی عالم یا کسی حافظ قرآن یا کسی علم دا کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں تو اپنی زبان سنبھال کر جائیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی زبان سے کوئی خلاف شرع کلمہ نکالا تو وہ آپ کی گرفت کریں گے، وہ آپ کی پکڑ کریں گے. ولی اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ ظاہری زندگی ہو یا ان کے مزار پر حاضری کا قصد ہو، آپ یہاں سے ارادہ فرمائیں ہمیں کسی ولی کے مزار پر جانا ہے تو اپنے قلب کو صاف کر لیں، بالکل ستھرا کر لیں، تاکہ وہ قلب دیکھتے ہیں اور کوئی عالم دین آپ کی زبان دیکھتے ہیں. ولی اللہ جو ہے وہ آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں. کس انداز سے جانا چاہیے اس واقعہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں. بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ واقعہ تحریر ہے. حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھا. میرے دو ساتھی اور تھے جو میرے ساتھ میں پڑھتے تھے. اچانک ایک یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک اللہ والے درویش آئے ہوئے ہیں، ایک اللہ والے غوث آئے ہوئے ہیں. ان کا مقام پتہ چلتا ہے وہ فلاں مقام پر ہے، فلاں جگہ پر ہے. وہ وہیں پر یعنی ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے. انہوں نے بھی دل مدرسے میں ارادہ کیا کہ اللہ والے کی بارگاہ میں ہمیں بھی حاضر ہونا چاہیے، ان کی بارگاہ میں ہمیں بھی پہنچنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں میرے ایک ساتھی ابن سقا جس نے مدرسہ نظامیہ میں یہ خیر کہا کہ مجھے اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یعنی اتنا سخت سوال کروں گا کہ وہ اللہ والا چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا. عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں میرے تیسری میں نے خود کہا میں اس اللہ والے کی بارگاہ میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، پھر یہ دیکھوں گا کیا جواب دیتا ہے. عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں میرے تیسرے ساتھی عبدالقادر جیلانی بھی تھے جن کا جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے. بڑے پیر صاحب بھی موجود تھے پڑھائی کے دوران میں. آپ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے تمہارے یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے یہ جملے بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دیکھوں گا کہ ان کی بارگاہ سے مجھے کتنا فیض ملتا ہے. یعنی تینوں ساتھی حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں ہم مدرسے سے نکلے اور مدرسے سے نکل کے اسی ارادے اسی عزم کے ساتھ اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ غوث تشریف فرماتے، وہ اللہ والے تشریف فرماتے. حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے وہ غوث آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اور میرے ایک ساتھی ابن سقا کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ابن سقا سے کہتے ہیں
یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ان کی کرامت ہے. دیکھیے یعنی ابن سقا سے کہتے ہیں تو غوث فرماتے ہیں اے ابن سقا تو یہ کہتا ہے میرا سوال بہت سخت ہوگا، سن تیرا سوال یہ ہے. وہ غوث فرماتے ہیں اور یہ اس کا جواب ہے جو مدرسہ نظامیہ میں رہ کر یعنی اللہ والوں نے یعنی اپنے سوال پیدا کیے تھے، سوال بنا کے لے گئے تھے. وہ غوث اللہ والے سوال بھی بتاتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں تیرے سوال کا جواب یہ ہے. اور اس اللہ والے غوث نے فرمایا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. کوئی غوث فرماتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں وہ غوث میری طرف جلوہ بار ہوتے ہیں، میرے روبرو ہوتے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں اے عبداللہ تمیمی تیرا خیال ہے، تیرا سوال بہت سخت ہے، سن تیرا سوال یہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے. میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں کی نوک تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں اب باری آتی ہے میرے تیسرے ساتھی کی، اب باری آتی ہے میرے تیسرے یعنی پڑھنے والے ساتھی کی. عبدالقادر جیلانی کی باری آتی ہے تو وہی غوث فرماتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی اپنے قریب کر سے ہیں اور بڑے پیر صاحب کو انہی غوث نے انہی اللہ والے نے اپنے سینے سے چمٹایا اور چمٹا کے فرماتے ہیں اے عبدالقادر سن تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ یہ فرما رہے ہو یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آنے والے زمانے آنے والے مستقبل کے حالات بیان فرماتے ہیں تو غوث فرماتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں جیسا اس غوث نے فرمایا تھا کہ نہیں اللہ نے ویسا ہی ہمارے ساتھ میں معاملہ کیا. میں نے دیکھا ابن سقا علم ظاہری پڑھنے کے بعد جو ہے بغداد کے اندر اس کے علم کے شورے اور اس کے علم کے چرچے ہوتے ہیں. پورے بغداد کے گلی کوچوں میں بڑے بڑے مناظروں میں ابن سقا مقابلے میں بڑے بڑے عالموں سے یعنی شکست دے دیتے ہیں اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. ابن سقا کے علم کا چرچا اور ابن سقا کے علم کی شہرت پورے بغداد کے اندر ہونے لگتی ہے. لوگ یعنی یہ شہرت جو ہے روم تک پہنچ جاتی ہے. روم کا عیسائی بادشاہ اس شہرت کو سن کے حیرت میں پڑ جاتا ہے. تو کون ہے ابن سقا جو بغداد کے اندر اتنا علم رکھتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا علم والا جب اس سے کوئی مقابلہ کرتا ہے یا کوئی مناظرہ کرتا ہے تو اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا، لہذا اس سے دعوت کی جائے. ابن سقا نے یعنی ابن سقا نے جو ہے ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی جاتی ہے. اب ابن سقا جو ہے عیسائی بادشاہ کے مناظرے کی دعوت قبول کر کے یعنی اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. روم کے اندر تمام پادریوں کو اکٹھا کیا اور روم کے عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میری جانب سے تمہیں اتنی مال و دولت اور اتنا مال و منال ملے گا، اتنے زر و جواہر ملیں گے، اتنی دولت ملے گی، اتنا انعام و اکرام ملے گا. اب روم کے عیسائی بادشاہ کے سامنے جا کے ابن سقا جو ہے مناظرہ کرتا ہے. روم کے تمام پادریوں کو یعنی ابن سقا نے مناظرے میں ہار دے دی، شکست دے دیتے ہیں، حزمیت دے دیتے ہیں. روم کے عیسائی بادشاہ نے دیکھا کہ تمام پادریوں کو شکست دے دی ہے. اب لاجواب ہو جاتا ہے، اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں آتا ہے. مگر اچانک روم کی ابن سقا کے سامنے سے ایک حسین و جمیل لڑکی کا گزر ہوتا ہے. ابن سقا جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی شہزادی ہے. لوگوں نے بتانے والوں نے بتایا یہ اس کی بیٹی ہے. روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے یہ ہمارے بادشاہ کی شہزادی ہے. اب روم کا عیسائی بادشاہ کہتا ہے کہ یعنی میں اپنی شادی کو ابن سقا کہتا ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ روم کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی سے شہزادی سے میرا نکاح ہو جائے. روم کے عیسائی بادشاہ تک جب یہ پیغام پہنچا تو روم کے عیسائی بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ کہ مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا، مذہب اسلام کو خیر آباد کہنا پڑے گا، مذہب اسلام سے مرتد ہونا پڑے گا. روم کے عیسائی بادشاہ نے جب ابن سقا کے سامنے یہ شرط رکھی تو ابن سقا جو ہے یعنی فوراً اس پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنی آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ میں مذہب
کی بیماری سے لوگ دنیا میں گھر کرتے ہیں، دنیا میں بچتے ہیں، ایسے صدا سے اب یہ بادشاہ بھی بچنے لگتا ہے، اس کی بیٹی بھی بچنے لگتی ہے کہ ابن سقا سے یعنی کون کی بیماری ہو چکی ہے، لہذا اس کو ایک شارع عام پر ڈلوا دیا جاتا ہے، جیسے ملک حسین گنج کا کوئی خاص چورایا ہو، نکلنے والا راستہ ہے، اس راستے پر ڈلوا دیا جائے، ایسے ہی ابن سقا کو ڈلوا دیا جاتا ہے۔ اب لوگ پہچاننے والے جب گزرتے ہیں تو گزر کے پہچانتے ہیں یہ وہی شخص ہے ابن سقا جس کے علم کا شعلہ پورے بغداد کے اندر تھا، جس کے علم کا چرچا اور جس کے علم کی شہرت پورے بغداد کے اندر تھی، وہی ابن سقا ہے۔ مگر لوگ یہ بھی جانتے ہیں یہی کوئی گستاخ ہے، یعنی ایک ولی اللہ ہے، ایک غوث کی شان میں اس نے بے ادبی کی اور گستاخی کی ہے، تو پروردگار نے یعنی اسے توڑ کے یعنی مرض میں مبتلا کر دے، اس غوث کی وجہ سے اسے کفر میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہی ابن سقا یعنی اپنوں کی بیماری میں ایڑیاں لگا کے مر جاتا ہے، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے فرمایا مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر، نگاہ ولی نے تو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔